جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما کر ہم سب کے لیے بخشش کا، مغفرت کا اور نجات کا سامان بنا دے۔ آیات مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ یہی آیات میں نے کل پڑھی تھی لیکن چند ایک مسائل جو موتیوں کی طرح ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آیات مقدسہ کا ترجمہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ام لہم، کیا ان کے لیے ہے نصیب حصہ من الملک، ملک سے، یعنی کیا ان دا ملک دے وچ کوئی حصہ ہے۔ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اگر ایسا ہوتا کہ ان کا کچھ حصہ ہے تو یہ لوگوں کو ایک تل کے برابر بھی کچھ نہ دیتے، اتنی بخیلی کرتے۔ ام یحسدون الناس، کیا یہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ان چیزوں پر یہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہے۔ فقد آتینا، پس تحقیق ہم نے عطا کر دی ہے، آل ابراہیم الکتاب، ابراہیم کی آل کو کتاب، والحکمت اور حکمت بھی، وآتیناہم ملکا عظیما اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس کچھ لوگوں نے ان پر ایمان لائے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا اور ان کے لیے یہ بھڑکتی ہوئی آگ والا جہنم ہی کافی ہے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنیں۔ ادھر شان نزول تو سکال سنے آئی کہ یہودیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ آدھے کولوں ایک دو اعتراض گھڑ کے لے آئے۔ نمبر ایک اعتراض یہ لے کے آ گئے کہ تساں بنی اسرائیل وچو نبی نہیں ہو، تسی بنی اسماعیل وچو ہو، تے جڑے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت عطا کی تھی اور بنی اسرائیل دے نال خاص ہو چکی ہے، کیونکہ تسی بنی اسرائیل وچو ہاں نہیں، لہٰذا تسی نبی کوئی نہیں ہو۔ ایک اعتراض، ایک اور اعتراض انہوں نے گھڑیا، کہنے لگے تساں نبی ہو، نال نال ہولی ہولی تساں بادشاہ بندے جاندے ہو، سلطان بندے جاندے ہو، تے نبوت تے سلطنت اکٹھی ہکے بندے کول نہیں ہوندی، یا نبوت ہوندی ہے یا بادشاہت ہوندی، تساں دوویں کردے بندے ہو، نبوت بھی تواڈے کول ہے تے پھر سلطنت بھی تواڈے کول ہے، یہ نہیں سمجھے چاہندا۔ ایک انہاں دے اعتراض ہو رہا ہے۔ تیسرا کہنے لگے تواڈے کو اتنی بیویاں کیوں ہیں، اتنی بیویاں تواڈے کول کیوں ہیں۔ یہ بھی اعتراض نبی پاک علیہ السلام تے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیاں دے اعتراضات دا جڑا جواب ہے وہ ان تین آیات مقدسہ دے وچ جواب ارشاد فرمایا۔ ان دے تو سب تو پہلا مسئلہ نکلیا کہ ساڑھے نبی پاک علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی دے محبوب اکبر ہیں، بڑے محبوب ہیں، کہ اعتراض محبوب کریم علیہ السلام تے ہویا، جواب خود اللہ ارشاد فرما رہے۔ سو محبوب علیہ السلام تے اعتراض ہوئے، محبوب دی عزت تے حملہ ہوئے، محبوب دی ناموس عزت نو کہندے نے، ناموس حرمت نو کہندے نے، تو ناموس رسالت، حرمت رسالت، محبوب دی عزت کو انگلی اٹھاوے یا زبان دانی کرے
اگو نو جواب دینا، محبوب دی ناموس والوں کو دفاع کرنا سنت الہیہ ہے، اللہ پاک دی سنت ہے۔ جڑا بندہ اے ادا کرسی اللہ انہوں شانہ بہن دیندہ ہے۔ اللہ دے محبوب دی حرمت دا دفاع کرنا اللہ تبارک و تعالی بہت شان عطا فرماتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی محبوب کریم علیہ السلام دی ناموس تے دفاع کیتے، اللہ نے پھر شانہ بھی اتنے عطا فرمائیاں، پوری دنیا تے احمد رضا ہو گئی۔ جڑے اپنے مندے نے وہ بھی اعلیٰ حضرت دا نام لیندے نے، اور جدو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دی تحقیقات سامنے آ جاوے تے اکھا بند کر کے تحقیقات تے عمل کروں دل کر دے، اور جڑے غیر نے جڑے نہیں مندے ہیں لیکن کم از کم وہ بھی نا ضرور لیندے ہیں، بے شک مخالفت نہ نام لیندے ہون۔ تو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام دی ناموس، سرکار دی ختم نبوت، سرکار دی عزت آپ نے پیرا دیتا ہے، اتنا پیرا دیتا اعلیٰ حضرت نے کہ پوری دنیا دے وچ آپ دے پیرے دی دھوم مچ گئی۔ یا رحمت رضا دی تحقیق ہے، لیکن حضور دے ناموس دے دفاع چوندی سی۔ جدو ایک آواز آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے پھر دلائل دے انبار لگا چھڑے، محبوب کریم دے علم غیب تھے۔ پھر اعتراض ہو گیا نبی پاک علیہ السلام نور نہیں ہے، سرکار نے انبار لگا چھڑے دلائل دے۔ پھر اعتراض ہویا کہ نماز دے اندر کسے جانور دا خیال آ جاوے تو نماز ہو ویندی ہے، جی نبی دا خیال آ جاوے نماز ٹوٹ جاندی۔ جدو اتنا گھنونے قسم دے اعتراضات ہون لگے محبوب کریم تے، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا پوری ڈھال بن کے سامنے کھڑے ہیں، اور پھر وہ اتنے ڈھال سخت قسم دے اعلیٰ حضرت ڈھال بن کے کھڑے آئے کہ لوگوں نے آپ دے نا تو بھی تکلیف ہون لگ پئی، یعنی آپ دلائل اتنے دیتے کہ لوگوں دے منہ بند ہو گئے۔ جو دلائل اتنے سخت دیتے نا جی قرآن و حدیث دے مطابق دھور کر چھڑی انہاں لوگاں دے۔ باقی نبی پاک علیہ السلام دے علم تے اتنا گھنونے قسم دے اتنے اللہ پناہ دے وے اتنے جملے کسے جاندے سن کہ نبی جیسا علم نبی پاک علیہ السلام دے کول ایسا جانور تے ہر دوجے تیجے پاگل مجنون دیوانے کول بھی ہے، جیسا علم نبی پاک دے کول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہ ڈھال بن کے سامنے آئے، پھر چونکہ لوگ آپ دی ڈھال توڑ نہ سکے، دلائل دا کوئی جواب نہ دے سکے، پھر گالی گلوچ تے اتر آئے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے پھر خط لکھ کے گالیاں وچ لکھ دے سن، آپ دے کول بکسا بھریا پہ ہوندا سی خطاں دا، انہاں خطاں دے وچ کی ہوندا گالیاں ہوندیاں سی، گالی گلوچ کرنا۔ آپ نے جڑا خط آندے سن پڑھ دے سن، کیونکہ مسائل بھی آندے سن خطاں دے وچ، مسائل پوچھ دے سن لوگ، لیکن کئی ایسے خط آندے سن جنہاں دے وچ گالی گلوچ کیتا ہوندا سی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا، لیکن آپ کدے ہوندے تو ناراض نہیں ہوئے، کوئی جواب نہیں سی دیندے ہوندے، خط لے کے آپ سنبھال کے رکھ لیندے ہوندے سی۔ جد یہ سلسلہ زیادہ چلن لگ پیا، مریدین دے وچوں عقید منداں دے وچوں کسی نے عرض کیتا حضور تساں پتر ہاتھ ہولا کر لو، انہاں تے تھوڑے ہاتھ ہولا کر لو، رافضیاں تے خارجیاں تے جدو انہاں تے ہاتھ ہولا کر سو تے انہاں دے گالی گلوچ وا سلسلہ کو بند ہو ویسے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ جڑے مینوں خط دے کے تے خطاں دے وچ گالیاں لے کے بھیج دینا، اندے تے میں ناراض نہیں ہوندا، اندے تے میں خوش ہونا۔ چلو جنی دیر گالا مینوں کردے نے محبوب کریم والو دھیان تے ہٹا رہندا نا ظالماں دا، چلو مینوں لگے رہنا، لیکن کم از کم ایک گندا ذہن اودے تے نہیں نا دیر جائے گا۔ لہذا اعلیٰ حضرت نے انج دفاع کیتا۔ جملہ سنو، دیکھو آیات مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالی جواب ارشاد فرما رہے، اعتراض محبوب کریم تے ہویا ہے، جواب اللہ دے رہے، اسی طرح اپنا شیوا بناؤ، اپنا طریقہ کار بناؤ، جس لیول تے رہندے ہو محبوب دی عظمت دا دفاع کرو۔ دکان تے بیٹھے ہو گل محبوب دی ہوئے بس، لیکن شانہ دی گل ہوئے، جدو کو تے کہ ہینکی پھینکی کرے دکان تے طرح طرح دے بندے آ ویندے، کوئی ہینکی پھینکی کرے تو انہوں پورا اندہ گھر پورا کر کے ٹورنا تاکہ اندر پتہ لگی ایتھے گل نہیں کرنی، بیٹھے ہو سارے، ہاں جی انہوں پورا گھر کر کے تو ٹوریا کرو، نہیں بھی اندہ ایسی گل ایتھے نہیں کرنی۔ لہٰذا محبوب کریم علیہ السلام دی حرمت تے ناموس تے نہ ختم نبوت تے پیرا دینا، تد کر کے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ دنیا دے وچ رہ کے سرکار دی ختم نبوت تے کام کردا ہوں دے کنڈ تے مدینے والے نبی دا ہاتھ ہوندا ہے، کسے گل تے ارشاد فرمایا جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ اگلا مسئلہ سنو جی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، فرمایا کہ جڑے اے نبوت تے سلطنت اعتراض کیتی بیٹھے نے انہاں دا کو ملک وچ حصہ ہے، بھئی یہ اعتراض کرن ملک ساڈا ہے، اسی جنوں چاہے مرضی عطا کری، جنوں چاہیے مرضی عطا کریے۔ نال فرمایا فاذا لا یؤتون الناس نکیرا، اگر اس انہاں دے کچھ وچ حصہ ہوندا نا یہودیاں دا،
تے اتنے بخیل ہے کنجوس ہے کہ انہوں نے تے عوام نو ایک تیل تک نہیں دینا ہے۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَكِيرًا، نکیر کہندے نے تیل دے برابر، تیل دے برابر جڑی شے مطلب چھوٹی تو چھوٹی شے، فرمایا انہاں تے لوگاں نوں وہ نہیں دینی ہے تے اسا تے انہاں نوں بھی دتی جانے جڑے سانو مندے بھی نہیں ہیں، اسا انہوں بھی دے چھڑنے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا ام یحسدون الناس، فرمایا لوگاں تے حسد کردے نے، کیڑی گل تے حسد کردے نے؟ ات مراد ہے لوگاں تو مراد صحابہ کرام ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ صحابہ کرام تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے یہودی حسد کردے سن۔ سمجھ چاہندا پیا مسئلہ نکلے اندے چ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے حسد کرنے والا کدے بھی نبوت وچ فیض نہیں لے سکدا۔ نبوت کے فیض کو ولایت کہتے ہیں، نبوت کا جو فیض ہوتا ہے اس کو ولایت کہتے ہیں۔ تے جڑا بندہ حضور تے ہی حسد کرن لگ پوے، جڑا مرکز ہے جتوں سب کچھ لبنا ہے اوتھے ہی حسد کرن لگ پے، لو جی آ بھی ہن تہاڈی شان ہی ہوگی، آ بھی تہاڈی شان ہے، آ بھی اکٹھی تسی جناب نبوت بھی لئی پھردے ہو، رسالت بھی تے نال تسا سلطنت بھی تے نال تسا بیویاں بھی لئی پھردے ہو۔ اے حسد ہے، اے کون کردے سن؟ یہودی۔ سو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی شاناں تے حسد کرنا یہودیانہ طریقہ ہے۔ تے صحابہ کرام دا طریقہ کی ہوندا سی؟ جتھے بہندے سن محبوباں دی شان بیان کردے سن، اور ساڈے نبی دی شان انج نے بھائی، ساڈے نبی دی شان انج، ساڈے نبی دی شان انج۔ ایک جگہ تے ایک مسئلہ سامنے آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما سن، مسئلہ سامنے آ گیا، کہندے جی اے مسئلہ انج نہیں، اے مسئلہ انج ہے، اے مسئلہ انج نہیں، اے مسئلہ انج ہے۔ آپ نے بڑا دبکا لا کے ارشاد فرمایا چپ کرے، تینوں پتہ نہیں، جدو اللہ دے نبی آ گئے بس جو نہ فرمایا وہی فیصلہ ہے بات۔ اللہ دے جدو نبی آ گئے نا بس، حالانکہ جو اگلا بیلی قرآن دے وچوں مسئلہ کڈی کھلا سی، فرمایا چپ کر، ایت نہ سنا سانو، بس جو اللہ دے نبی نے فرما چلے بس وہی گل۔ صحابہ کرام اتنے پکے ہوندے ہیں، صحابہ کرام جتھے بہندے محبوب دے شانہ بیان کرتے، ہن جملہ سنے، سرکار ہی پسند فرماندے سن میرے صحابہ میں نعت پڑھن۔ ہاں جی، ایک بیلی ہاں اونا دوڑیا ہوندے ساہ نہ آپس وچ رلن، رنگ ہوندا پھکا ہویا پیا تے دوڑیا حضور دی بارگاہ چھاز ہوئے، یا رسول اللہ اج میں بڑا عجیب کرشمہ دیکھے۔ سرکار فرمائیں گے کی ویکھیا بھی؟ عرض کیتی سونا میں نا بیل ڈھگا جڑا میں اپنے مربے کھیتی باڑی کرن واسطے لے کے جانا ہونا، ڈھگا میں اون دے اوتے سوار سی، اون دی کانڈ تے او جدوں اسا جا رہے سی نا تے بیل نے پیچھے منہ کر کے عربی زبان دے وچ مینوں آکھیا، میری زبان دے وچ مینوں پیچھے منہ کر کے آکھیا اسی سواریاں واسطے نہیں بنے، اسی تے کھیتی باڑی واسطے بنے، تے تو ساڈے اوتے بیٹھا ہے، تسی بیٹھے ہو کہ باگے ہو؟ کہندا جی میں حیران ہو گیا بھی یہ ڈھگے نو کنے بلا چھڑے، عربی زبان میں فصیح زبان سے بولے، کہنے کہ رب نے سانو سواریاں واسطے پیدا نہیں کیتا، سواریاں واسطے اٹھ تے گھوڑے ہیں تے او گدے ہیں، اسا تے کھیتی باڑی واسطے پیدا ہے تے تو ساڈی کانڈ تے بیٹھا ہے۔ کہندا جی جدو بولیا میں تو ڈر گیا، اوے ڈھگا بول پیا، بیل بول پیا۔ جدو او دوڑیا حضور دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا، عرض کیتی یا رسول اللہ ڈھگا بولیا؟ سرکار نے فرمایا انہیں سچ آکھیا، سبحان اللہ، میں کوئی سواریاں واسطے تو نہیں نا بنے، انہیں سچ آکھیا۔ جدو انج گل ہوئی نا تد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جڑی گل انہیں کیتی ہے نا اللہ نے انہوں بلایا ہے تے تو انہاں بولنا ویکھیا ہے تے ایدے تے میں بھی مان لے آیا، ایدے تے میرا ابو بکر بھی مان لے آیا، ایدے تے میرا عمر بھی مان لے آیا۔ سبحان اللہ، حالانکہ اتنے ابو بکر تے عمر پاک اتنے موجود نہ ہے، لیکن سرکار نے ادھروں بھی تصدیق دے دی، مطلب اتنے سرکار نو اعتماد سے اپنے صحابہ کرام۔ سبحان اللہ، پھر ایک اور گل سنیے گا، ایک وہ بھیڑیا جڑا یہودی چراوے پیا اے بکریاں تے بھیڑیا کایا بکری چوک کے بھاج گیا، وہ بندہ پیچھے دوڑیا دڑا پاور چا انہیں اندر کل بکری کھول، جدو بکری کھولی تے بھیڑیا اتنے جا کے اتنے پتھر جا کے بڑا کے کہنے لگا تو کڈا ظالم ہے، رب نے میں نے میری خوراک دیتی تو میرا تو کھول ہے، بالکل فصیح زبان سے بولا، کہندہ تیری بھیڑیا گلاں کر دے، بھیڑیاں گلاں کر دے، حیران ہو گیا اور بھیڑیا کہنے لگا تو میرے بولن تے حیران ہوندا پھر تینوں اگلی گل دسنا، جا کھجوراں والے شہر چلا جاؤ تے نبی آیا جڑا غیب دی خبراں دیندا ہی، سبحان اللہ، جو کچھ ہو چکیا اودی خبراں بھی دیندا ہے، جو کچھ جگہ ہونا اودی خبراں دیندا ہے، تو میرے بولن تے حیران ہویا پہ جاؤ تے کھجوراں والے شہر جا۔ او جدو بھیڑیے نے یہ گل کیتی او بندہ ہور حیران رہ گیا، کہندا یہ تے بڑی لمبی چوڑی گل کیتی کھڑا ہے، وہ کہندا میں چلا تے جاواں لیکن مینوں کی پتہ پچھو تو ساری بکریاں کھا جان، کہندا جدے میں بھیجدا پیا نا ضمانت تیری میں دینا، تیری بکریاں دا کھوالا میں ہوساں، سبحان اللہ، واپس آویں تیری ایک بکری نقصان ہوے ساتھ لے لے، لیکن جا اوتھے مدینے والے دے بوئے تے جا، ثابت ہے بندہ جڑا مدینے والے بوئے تے جاوے اوتھے پھر جڑے پچھو چیزاں دی رکھوالی انوکھے طریقے نال ہوندی ہے۔ سبحان اللہ، سرکار دی بارگاہ چھا دو عرض کیتی یا رسول اللہ بکریاں پہ چراندا بھیڑیا انج گل ہوئی، اونے صاف بولے
سرکار نے فرمایا انہیں انج آکھیا ہے؟ جی جی سونے انج آکھیا۔ فرمایا چل جا اور پھر ایک گل جا کے میرے صحابہ کرام جا کر جا کے سبحان اللہ میرے صحابہ نو جا کے دس۔ اندازہ ہویا کہ صحابہ حضور اس گل تو خوش ہوندے سن کہ جڑی کوئی انج دی شان ہوے میرے صحابہ دے وچ بیان ہوے، پھر میرے صحابہ سبحان اللہ کہن۔ پر گل سمجھ آ رہی؟ ہاں یہودیانہ طریقہ ہے کہ محبوب علیہ السلام دی شانہ تے حسد کرنا صحابہ کرام دا شیوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام تے جتھے بیندے سن سرکار دے ناتا پڑھدے سن۔ سبحان اللہ جی ہاں، پھر ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ نکلیا جی، اگلا مسئلہ کہ نبی پاک علیہ السلام تو جڑا حسد کرنے والا ہے کدے بندہ فیض نہیں لے سکتا۔ ہاں حضرت بلال غلامی کر کے تے فیض لے گئے، حضرت سہیب غلامی کر کے فیض لے گئے، حضرت سلمان فارسی غلامی کر کے فیض لے گئے، عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے روب و دبدبہ ہون دے باوجود اتنے روب دبدبے دے مالک ہے لیکن حضور دے درد غلام ہے، غلامی کر کے فیض لے گئے۔ سو ثابت ہویا کہ جڑا مرکز ہے اوتے حسد نہیں، اوتے تے نوکری چل دی، اوتے غلامی چل دی۔ جڑا نوکر بن کے آسی بہت کچھ لے جاسی تے جڑا آکڑ کے آسی وہ ویلا دھوتا ہی رہسی جی بالکل جی۔ اگلا مسئلہ سنو جی، اگلا مسئلہ سنو۔ رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا اے لوگ حسد کیوں کر دے نے؟ فرمایا الا ما آتاہم اللہ من فضل، اس گل تے حسد کر دے نے کہ جنہاں نو اسی اللہ نے اپنے فضل نال عطا کر چھڑیا۔ سو ثابت ہویا نبوت، رسالت، ولایت، یہ ساری چیزاں جو ایمان، تقوی، نمازاں دی توفیق مل جانی، عبادات دی توفیق مل جانی، مسجد دی خدمت دی توفیق مل جانی، لوگاں دی خدمت دی توفیق مل گئی ہے، واعظ و نصیحت دی توفیق مل گئی ہے، واعظ و نصیحت سنن دی توفیق مل گئی ہے، یہ سارا دے سارا من فضل ہی، یہ اللہ دے فضل نال ہے، سبحان اللہ اللہ دے فضل نال ہے۔ آپ جننے کو نمازی مسیح تے بیٹھے ہیں محلے وچ بس اننے بندے ہی نے، بندے تے بہت ہیں لیکن مسیح تے آنا ہوں دے فضل نال ہوں دے، ٹھیک ہے؟ جو کچھ بھی بندہ نیک اعمال کرے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے فضل نال ہوں دے۔ سبحان اللہ اگلا مسئلہ جی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، ایک دو گلاں نے توجہ نال سنیے گا جی۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، فرمایا تحقیق اساں نے آل ابراہیم یعنی ابراہیم دی اولاد نو اسی عطا کر چھڈی کی کتاب بھی عطا کیتی ہے تے حکمت بھی عطا کیتی ہے۔ ایتھے علماء بولے، علماء فرماندے نے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور تو لے کے ساڑھے نبی تک یہ نبوت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص آل ابراہیم کے لیے خاص کر دی ہے۔ سبحان اللہ اے لفظ دستا پہ آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اسی آل ابراہیم نو کتاب اور حکمت عطا کر دیتی ہے۔ نبوت رسالت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے ساڑھے نبی تک نبوت آل ابراہیم دے نال خاص ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ بن اسرائیل ہوئے چاہے بن اسماعیل ہوئے، یہ دونوں لڑیاں ہی آل ابراہیم نے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت اسحاق، ٹھیک ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام تو لڑی چل بھی بنی اسرائیل دی، حضرت اسماعیل تو لڑی چل بھی بنی اسماعیل دی، لیکن دوویں لڑیاں آل ابراہیم نے۔ گل سمجھ آئے؟ تو سو نبوت و رسالت خاص کر چھڑی مالک دی آیت دستی پئی، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت، اسی آل ابراہیم نو کتاب بھی عطا کر چھڑی ہے تے نال حکمت بھی عطا کر چھڑی ہے۔ یہ ثابت ہوا نبوت خاص ہے آل ابراہیم دے نال، سبحان اللہ نبوت خاص ہے۔ پھر اندے تو مرزائی نکل گیا، کیوں وہ آل ابراہیم چو ہے نہیں ہے، بیٹھے ہو مرزائی قادیانی پھر اتھوں نکل گیا، مار کھا گیا اتھوں کہ نبوت و رسالت جڑی خاص آل ابراہیم دے نال، چونکہ ابراہیمی نہیں ہے، آل ابراہیم دے وچوں نہیں ہے، لہٰذا پھر یہ نبی بھی نہیں ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ ایک اور نکلیا جی، آل ابراہیم لفظ ہے نا جی جرا یہ مسئلہ دس دے، بزرگاں دی اولاد ہونا باعث برکت ہے۔ رب ذوالجلال نے تے آل ابراہیم آکھے کہ ابراہیم دی اولاد اسی انو عطا کر چھڑے۔ ایک اور مقام تے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ تساں نہ کعبۃ اللہ شریف بنایا ہے، اسا ہن تانوں امام بنا دے سے، اگے تہاڈی جڑی ذریت ہے تہاڈی جڑی اولاد ہے اسی انہاں نوں بھی امام بنا دے سے جے تہاڈی اولاد ہے۔ سو بزرگاں دی اولاد ہونا باعث شرف ہے، باعث برکت ہے، اعزاز ہے، لیکن شرط دے واسطے ہے کہ او جڑا اولاد ہے اپنے بزرگاں دے طریقے تے ہوئے۔ سبحان اللہ سو سید ہونا، آل نبی ہونا بہت بڑی شان ہے۔ اللہ پاک نے سید گھرانے نو بڑی شان عطا فرمائی۔ ہاں جی ولایت اس دروازے تے بہت انج نچھاور ہے ولایت، ٹھیک ہے؟
لیکن شرط ہے کہ جڑا سید ہے اور نبی پاک علیہ السلام دے طریقے تے ہوئے، سبحان اللہ ہاں مولا علی پاک دے طریقے تے ہوئے، سیدہ فاطمہ تو زہرا دی سیرت دا رنگ نظر آندا ہوئے سید وچوں، تے اگر وہ طریقے تو لت جاوے، عقیدہ ہی بگڑ جاوے، پھر تے معاملہ ہور ہو گیا نا جی، ہاں جی، پھر نسب کام نہیں آئے گا، نسب واسطے، نسب ہے نا جی حوالہ، سید ہونا یہ ایک نسب ہے، لیکن نسب تد کام آئے گا کہ جے نسب تے فخر ہے نا، او دا ایمان، او دا عقیدہ، او دا طریقہ بھی کول ہوئے، سبحان اللہ ٹھیک ہے۔ سید گھرانے دی شان اتنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قطب الاقطاب جڑا ہے، ایک لقب، ایک لفظ ہے، مرتبہ ہے، عہدہ ہے ولایت وچوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس سیدہ نو عطا فرما چھڑے، سبحان اللہ اور اس امت دے جڑے آخری ولی ہو سن حضرت امام مہدی علیہ السلام، وہ بھی سید ہون گے، سبحان اللہ ٹھیک ہے نا۔ باقی جڑا کو محنت کرے ولایت ملدی ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جڑا آخری ولی ہو سی وہ بھی سید بادشاہ ہو سی، حضرت امام مہدی علیہ السلام۔ سو بزرگاں دی آل ہونا، اولاد ہونا بڑے شرف دی گل ہے، لیکن جڑا بندہ بن کے رہے سی۔ اگلی گل سنو جی، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا وَالْحِكْمَةَ ایک لفظ ہے، فرمایا اسی کتاب بھی عطا کیتی ہے، نال حکمت بھی عطا کیتی ہے۔ حکمت اللہ دا فضل ہوندا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنوں حکمت عطا کرے سمجھو انہوں خیر کثیر عطا کر چھڑی۔ حکمت یہ بڑا کھلا مفہوم ہے، حکمت میں نہ کلیا دوائیاں والی حکمت نہیں، حکمت میں نہ علم بھی ہے، حکمت میں نہ دانائی ہے، ٹھیک ہے، حکمت میں نہ سیانہ پن ہے، تو سو یہ ساری چیزیں حکمت بڑا کھلا جا مضمون ہے، حکمت آج لفظ ہے۔ پھر مزید ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، فرمایا کہ اسی انہاں نوں ملک عظیم عطا کیتا ہے۔ یہ جواب دیتا ہے یہودیاں نوں، جب یہودیاں نے اعتراض کیتا کہ نبوت بھی اکٹھی تے سلطنت بھی اکٹھی کیوں ہے، تد رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا سی آل ابراہیم نو ملک عظیم عطا کیتا ہے۔ اے ہن اندے تے ملک عظیم جنہوں نے عطا کیتا ہے، علماء فرماتے ہیں اس تو مراد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں نے کول بادشاہی بھی آئی تے نال ہے۔ ہن تسی ایتھے بیٹھے کوئی کدھر ٹور گیا جی، سبحان اللہ کدھر ٹور گیا جی، کیوں جی؟ سبحان اللہ یا تے کسی بادشاہ کو لپڑ گیا جی، کیوں جی؟ تھوڑی محبت فرماؤ خبر آج۔ سبحان اللہ اللہ اعتراض دا جواب مالکہ نے شاہ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، فرمایا اسی انہوں نے ملک عظیم عطا کیتا۔ سبحان اللہ اس تو مراد کون ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے دلیل پوری دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اس اعتراض دے اس جواب دے وچ ایک اور اعتراض دا جواب ہے، کیونکہ ذکر اللہ نے انہوں نے کر چھڑیا ہے آل ابراہیم دا، تے انہاں دے ایک اور اعتراض کہ نبی پاک علیہ السلام نے زیادہ بیویاں کیوں نے، یعنی دوسری بیوی رکھی جاوے نا جی، انہوں معاشرے وچ آکھیا جاندہ نہیں یہ تے مطلب ہرسی ہے، حوثی ہے، انہوں حوث بہت زیادہ ہے دوسری بیوی۔ اگر دوسری بیوی رکھنا ہے حوث ہے نا جی، تو پھر قرآن نے 4 دی اجازت کیوں دیتی؟ حوث نہیں ہے، اندے تے لفظ حوث لگدا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ گندہ جا ذہن رکھ کے تو حضور کو لائے سن، کہنے جی تھوڑی بیویاں نہیں ہے کیوں نہیں، مطلب وہ ذہن رکھ دے سن کہ تواڈے چ نبوت اور رسالت والی گل کو نہیں دن۔ جدو انہوں نے یہ گل کیتی نا، جواب وچ رب ذوالجلال نے بنی اسرائیل دے انبیاء دی گل کر چھڑی، فرمایا داؤد علیہ السلام نو بھول گیا انہوں دی 99 بیویاں سن، کنیاں؟ ایک گھٹ 100 بیوی سن حضرت داؤد علیہ السلام۔ اگر انہوں دا بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری دنیا تے بادشاہی کی تھی، نہ نبوت بھی کی تھی، انہوں دی کنیاں بیویاں سن؟ یہ تے ابے دیا سن نا جی 99، ایک گھٹ 100۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی 1309 بیویاں سن آزاد، 1300 تاریخ دی کتابہ چ موجود، کتب تفسیر میں موجود، 1309 آزاد بیویاں تے 700 نہ لونڈی آئی حضرت سلیمان علیہ السلام تے فرمایا کہ او انہیاں بیویاں تے 9.5 دی تے 9 بیویاں سبحان اللہ تاریخ تے چیکا پہ آئی ہیں۔ اگر ات مسئلہ ایک اور نکل رہا ہے، توجہ نہ مسئلہ سننا ہے لیکن سمجھنا ہے انہوں گالوں کہ پٹھی سمجھنا آ جاوے۔ تد کر کے علماء فرماندے جو درس قرآن چلے پھر تیلے نال نہ کھیڑو جی، علماء فرماندے ہاتھ لے مت تیلے نال نہ کھیڑے، اس وجہ تو بھی کدے گل پٹھی نہ سمجھ آ جائے، بھی گل لنگی کھلی ہوئے این نال جڑا پاسا وہ ہتھی آ جاوے تے گل ہی پٹھی لگن نہ پاوے۔ اے نا جی مردانہ پاور، مردانہ طاقت، اے اللہ تبارک و تعالیٰ دا عطیہ ہوندا ہے، اللہ دا تحفہ ہے، اللہ دا انعام ہے، اللہ جنوں چاہے جتنا مرضی عطا کر دے۔ یہ پاور زیادہ آ جانا عیب نہیں ہے،
لیکن اس پاور نو لے کے اگے شہوت والے ٹر جانا، یعنی زناکاری کرنا، بدکاری کرنا، رب تو بندہ غافل ہو جاوے، اے عیب ہے۔ کول پاور ہونا، زیادہ تو زیادہ پاور ہونا عیب نہیں ہے۔ زیادہ پاور ہوئے مرد کو تد کر کے تے مالکہ نے چاراں دی اجازت دیتی، سبحان اللہ عیب نہیں آکھیا، فرمایا کہ عیب ہے تسا ایک بیوی بس اتنے رہو، فرمایا چاراں دی اجازت دے چھڑی۔ اور پھر اگلا جملہ سنو، جڑا جنتی بندہ ہے نا، جنتی بندہ، جنتی ہے بندیاں دے وچوں ماٹھ ہے، تو جڑا ماٹھا بندہ ہو سی اس پاور دے حساب نال وہ بھی دنیاوی 100 بندے نال ود کیوں دی پاور ہو سی، سبحان اللہ بیٹھے ہو کے واقعہ ہو۔ ہاں لہذا یہ پاور ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ تسی اولیاء کامل جڑے بزرگاں نے دین انہاں دی ہسٹری پڑھ کے دیکھو، 2 3 بیویاں ہیں، ہاں جی جننے بھی بزرگ ہیں 2 3 بیویاں ہیں۔ مولا علی پاک دی کنیاں بیویاں ہیں؟ سبحان اللہ کیوں جی؟ ہاں 7 یا 8 بیویاں سن مولا علی پاک، مطلب مختلف ٹائم دے وچ، ایک ٹائم دے وچ 4 رکھ سکدے ہو، یک کے بعد دیگر زیادہ کر سکدے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 100 تو اباو یا 100 دے روڈ بوڑ آپ نے نکاح کیتے سن۔ حضرت امام حسن کی کہو گیا، پھر ہے بھی اس باغ دا پھول ہے بھی جتے شک بھی کوئی نہیں ہے، سبحان اللہ جتے دم مارن دی اجازت بھی نہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج اس سلسلے نو جدو ایسا غلط سمجھ لیا نا، تد کر کے انہیں زناکاری عام ہوئی کہ نہیں ہوئی، بدکاری عام ہوئی کہ نہیں ہوئی، نکاح اسی روک چھڑے نے، اسی دوسری شادی روکی ہے، جو دوسری شادی روکی ہے، اسی قرآن دی جو حکمت ہے، جو اندر روح ہے نا، اسی ان دے خلاف چلنے ہیں، زنا ود گیا، بدکاری ود گئی، آہی جے نکاح ودی ہوندے کم از کم زناکاری بند ہوندی۔ اسی اسلام نو سمجھیا نہیں، اسلام سانو کہندا کی جے چاراں دی اجازت دیتی ہیں دے وچ راز آئے تاکہ کوئی بیوہ رہ نہ جاوے، بیٹیاں جو ہے نا بغیر شادی تو نہ رہ جاؤ، غریباں دی بیٹیاں ایویں نہ بیچارے پھریاں ان دے وچ راز سیگا۔ پھر مزے دی گل سن، ایک روحانی پاور ہوندی ہے، روحانی پاور، یہ اللہ تبارک و تعالی جن دیتے کوئی روحانیت جن عطا فرما دے، ذہن چ رکھو جس بندے کو جتنی زیادہ روحانی پاور ہو سی، یہ مردانہ پاور اودے کول زیادہ ہوندی۔ سبحان اللہ ہاں جی یہ حقیقت ہے، جن کو جتنی زیادہ روحانی پاور ہو سی، تد کر کے نبی علیہ السلام دا مقابلہ کو نہیں ہوندا کسے بھی اعتبار نہ جسمانی پاور نال یا کسی اور پاور نال، کیونکہ ساری روحانیت اوتھے ہوندی ہے، سبحان اللہ روحانیت دا مرکز ہے۔ جس بندے کو جتنی روحانیت زیادہ ہو سی ان کو پاور زیادہ ہو سی، لیکن پاور دا ہونا جرم نہیں، عیب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی دا عطیہ ہے، بلکہ جن دے کولے پاور نہ ہوے اون عیب گریا جاندا ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ جن کو پاور نہیں ہے تے کہندے نے تے نامرد بندہ ہے، اون دے وچ عیب گریا جاندا ہے۔ لیکن سارا معاشرہ عجیب ہے، جن دے چ نہ ہوے اونوں بھی اسی عیب کہنے تے جن دے چ بہت ہی ہوے سارا کیسا معاشرہ ہے؟ ایسا نہیں۔ ہاں اس پاور نو غلط استعمال کرنا، ہاں یہ غلط ہے، ورنہ یہ غلط نہیں ہے۔ آخری گل سنو جی، ہن مینوں پتہ تسا تھکے بیٹھے ہو، انج پاسے پوسے مار دے پیو تے بس گل مکی کھڑی ہے۔ رب ذوالجلال نے اینڈ تے ارشاد فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عنہ، فرمایا کہ جڑے پچھلے انبیاء گزرے سن جی، فرمایا انہاں تے بھی کئیاں نے ایمان لیاندا تے کئیاں نے ایمان انہیں تو مسئلہ نکلا، علماء فرماندے نے کوئی پیر، کوئی شیخ، کوئی عالم، کوئی مفتی، جے سارے لوگ منن والے ہو منا تے وچ کوئی ہینکی پھینکی کرن والا بھی ہوے تے اون دے تے دل نہیں توڑنا چاہیے۔ نبیاں نو سارے نے نہیں مننا تے مولوی تو کی شے ہے، یا پیر ہوری تسی کی شے ہے، مفتی ہوری تسی کی شے ہے، انبیاء نو سارے منے رب دا قرآن پہ دسدا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کئیاں نے ایمان لیاندا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، تے کئیاں نے کانڈ کیتی ہے انبیاء نو۔ تے جد انبیاء نو سارے نے نہیں مننا تے پھر مفتی تے مولوی کیس ہے؟ کوئی گل نہیں، جے کوئی اعتراض کر بھی دے مخالفت ہووے بھی، لیکن دین دا کام نہیں چھڑنا، پھر لو جی ہونے تے گل ہی کرن جو کی واہ ہی کھونی گی، گل کر سکتے مخالفت، لیکن گل ڈھنگ دی ہووے صحیح، کیوں جی گل ڈھنگ دی ہووے نا، ایویں نہ بے ڈھنگیاں گلاں کر کے تے بندہ نک دی کھا کے بہ جایا کر۔ جی گل ہووے وہ ونڈ دی ہووے، گل ہووے ڈھنگ دی ہووے، گل ہووے تے پورے پیراں دی گل ہووے کہ جدو کدے بھیڑا پہ جاوے تے بندہ کم از کم دکھا تے سکے نا، لیکن سارے مان نہیں سکتے، سارے مان نہیں سکتے۔ وہ نبی علیہ السلام کے بعد کی کوئی ذات نہیں ہے، لیکن کول ابو جہل ویلا رہ گیا، ابو لہب کول ویلا رہ گیا، امیہ عتبہ شیبہ سارے کول ویلے رہ گئے، سارے مان نہیں سکتے۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نو سارے نے نہیں منیا تے تسا تے میں کیش ہے؟ حضرت امام حسین نہیں منیا، مخالفت کی تھی، فل یعنی مخالفت کر کے کنبہ شہید کر چڑھے تھے، تسا تے میں شے ہی کو نہیں، لہذا کسی دی مخالفت تو نہیں ڈرنا، اپنا کام جاری رکھنا ہے۔ بیٹھے ہو اتنے ڈاکٹر علامہ اقبال بھی بولے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، جدو انج عقاب چلدا نا جڑا کی شہباز باز جد پرواز کردا نا
پھر ان دی پرواز وڈی ہوندی ہے. تو یہ باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب. علامہ اقبال کے اندر جو آواز چلے نا تو گھبرانا نہیں ہے, زور لا. جی کو آواز چلتی ہے نا یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سبحان اللہ. تو یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ہوا پچھو ہوئے نا پھر گل ہور ہوندی, اگو ہوا ہوئے نا تو سر اچھا رہندا جی گل. ٹھیک ہے, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کوئی مخالفت ہوئے تو اتھے ذرا ہور مزہ آندا ہے, ہور لطف ہوندا ہے. لیکن گھبرا کے گھر نہیں وڑنا. اتھے بندہ سینہ تان کیا کہ او ستمگار ادھر آ ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. تیرے کول آدھا ہنر ہے نا تیر مارن والا, بھاویں زبان والا تیر ہے, بھاویں اکھاں والا تیر ہے, بھاویں قلم والا تیر ہے, تے واقعی یا پھر جنون تیر ہے. جڑا مردی تو تیر چلا, ساڈے کو اپنا ہنر ہے کہ ایسا اپنا جگر اگے کریں گے انشاءاللہ. ستمگار ادھر آ ہنر آزمائے, تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. لیکن بندہ لگ گیا رہے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن کام ضرور ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.